سعودی نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان کا وفد سمیت GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان وزارت خارجہ میں پہلا دو طرفہ سیاسی مشاورتی اجلاس، دو طرفہ امور، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور افغان امن معاہدے پر گفتگو۔ مستحق طلبہ کے لیے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام، عمران خان نے افتتاحی تقریب میں کہا انسانوں اور حیوانوں میں فرق ہی احساس کا ہے، امیر ملک بھی صحت کارڈ جیسی سہولت نہیں دے سکے، اللہ نے پاکستان کو 12 موسموں اور بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا۔ عمران خان کا غریب شہریوں کے لیے مفت قانونی امداد کا پروگرام لانے کا بھی اعلان۔ حکومت 25,000 روپے سے کم آمدن والے افراد کی راشن خریداری میں معاونت کرے گی، وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، تمام متعلقہ محکموں نے بریفنگ دی۔ عمران خان کے آئندہ بجٹ میں راشن خریداری کے لیے رقم رکھنے کی ہدایت، کہا ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، حکومت سفید پوش طبقے کا سہارا بنے گی، وفاق اور صوبے مل کر فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ صبر کا پھل ملنے لگا، مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو گئی، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، مہنگائی کی شرح میں کمی اور یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں سبسڈی کے فیصلوں کی تعریف کی، کہا جنوری کے مقابلے میں فروری میں مہنگائی کی شرح میں 2% کمی آئی، عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ مستقبل میں مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گورنر اسٹیٹ بینک نے عوام کو خبردار کر دیا۔ رضا باقر کہتے ہیں مہنگائی بڑھنے کے امکان پر بھی بنیادی شرح سود میں اضافہ کیا، مزید کہا اسٹیٹ بینک چاہتا ہے زیر گردش کرنسی نوٹوں کا استعمال کم ہو، زر مبادلہ کے ذخائر معاشی خود مختاری اور آزادی فراہم کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا پیٹرولیم لیوی 106% بڑھانے کی تحقیقات کا مطالبہ، اپوزیشن لیڈر نے کہا معاملے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، پیٹرولیم لیوی کی مد میں 10 ارب روپے ماہانہ لوٹنے والی حکومت کس منہ سے غریبوں کی بات کر رہی ہے، عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی کے باوجود قوم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا حساب دینا ہوگا، وزیر اعظم آٹا چینی چوروں کو کیوں تحفظ دے رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نیب کالا قانون ہے، نیب کو آپ کو بالکل بند کرنا چاہیے۔ آپ سب مان رہے ہو کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ سید خورشید شاہ صاحب کی محروم بھائی کو نیب کا نوٹس ملا، یہ ہے ان کا سیاسی انتقام کا حال۔ پی ٹی IMF ڈیل کو نہیں مانتے، حکومت نے 50 لاکھ گھر دینے کی بجائے لاکھوں گھر گرا دیے، بلاول بھٹو نے کہا سیاسی انتقام کے لیے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے کئی رہنما جیلوں میں ہیں، خورشید شاہ کے مرحوم بھائی کو نیب نے نوٹس بھیج دیا، پہلے بھی کہہ چکے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ PTI کی 3 خواتین ارکان قومی اسمبلی اہل یا نااہل، بڑا فیصلہ آج سنایا جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق محفوظ کیا گیا فیصلہ سنائیں گے، قمر شوذب، ملائکہ بخاری اور تاشفین صفدر کی اہلیت نون لیگ نے چیلنج کی، طاہرہ بخاری اور شائستہ پرویز نے تینوں کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کرنے کی استدعا کی تھی۔ PSL کے میچ میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی، زلمی کی ٹیم 151 رنز بنا سکی، شعیب ملک کی 68 رنز کی عمدہ اننگز، کنگز نے ہدف 18.1 اوورز میں حاصل کر لیا، بابر اعظم کے ناقابل شکست 70 رنز، ایلیکس ہیلز 49 رنز پر آؤٹ ہوئے، کنگز پوائنٹس ٹیبل پر تیسری، زلمی 5ویں پوزیشن پر پہنچ گئی۔ اور اس لیے میں آج آپ کے درمیان میں ہوں، آج پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آج آپ کے درمیان میں ہے، لاہور پریس کلب پہنچا ہے، اسی رشتہ، اسی تعلق
کو پھر سے قائم کرنے کے لیے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے آزاد صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا، وہ رابطہ نہیں رہتا، وہ کنیکشن نہیں رہتا، تو پھر اس ویکیوم میں وہ جگہ جس نے ہم نے سیٹ کیا ہے، اسی سپیس کو غیر جمہوری لوگ اور غیر جمہوریت سے جو نہیں پسند رکھتے ہیں وہ لوگ وہ جگہ لیتے ہیں. تو ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم آپ کے آواز بنیں. ہم جانتے ہیں اور ہمارا کوشش بھی رہا ہے شروع دن سے، جب سے یہ نیا حکومت آیا اور جب پچھلی حکومت میں کچھ حقوق اور کچھ پابندیاں لگ رہے تھے، تب سے ہم آپ کے لیے آواز بلند کر رہا تھا. اس حکومت کے آتے ہوئے جب یہ معاشی بحران اور باقی سب ایشوز اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ پہلا حملہ پریس کے اوپر ہوا، معاشی حملہ ہوا، جہاں نیوز پیپرز کے الیکٹرانک میڈیا کے ڈیوز نہیں دی گئے اور اس کو ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کر کے استعمال ہوا اور ہر ادارہ سے صحافیوں کو زبردستی نکالا گیا. اس کے بعد جس طریقے سے، جس تیزی کے ساتھ ہمارا ملک میں سینسرشپ بڑھتا رہا، جو سفیکیشن ہے وہ سفیکیشن صرف اور صرف سیاسی کارکن کے لیے نہیں ہے، اپوزیشن کے لیے نہیں ہے. وہ سینسرشپ کا سفیکیشن جو ہے وہ جرنلسٹ کے اوپر بھی ہے، کیمرہ مین کے اوپر بھی ہے، آپ کے پروڈیوسرز کے اوپر بھی ہے، آپ کے مالکان کے اوپر بھی ہے، یہاں تک کہ بلاگر اور ٹویٹر اور فیس بک کے پوسٹ کرنے والے بچوں پہ ہیں. اور اگر ہم نے مل کر وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کرنا ہے جہاں آپ کی مرضی ہو آپ نے کیا ٹویٹ کرنا ہے یا فیس بک کرنا ہے، اور آپ کا بھی مرضی ہو کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہو اور کیسے لکھنا چاہتے ہو اور کون سا کرٹیسزم دینا چاہتے ہو، اور میرا بھی مرضی ہو کہ میں جیسا بھی چاہے کیسا بھی چاہے اپنا تقریر بھی کر سکے، تو اس پاکستان کے لیے جو ایک آزادانہ پاکستان ہے، ایک جمہوری پاکستان ہے، ایک زیادہ مضبوط پاکستان ہے جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم لے سکتا ہے، جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو برداشت بھی کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک بہتر پاکستان بن سکتا ہے. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. جیسے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، امید ہے کہ آپ کے ادارے سے، آپ کے قلم سے، آپ کے نیوز پیپر کالمز میں، آپ کے ہیڈ لائنز میں اور آپ کے ٹکرز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو کوشش ہے، یہ جو محنت ہے، یہ بھی دکھایا جائے گا، تاکہ ہم ان نوجوانوں کو، ان پاکستانیوں کو اکٹھا کر کے کلیکٹیولی مل کے یہ جو جدوجہد ہم سب کا مفاد میں ہے، اس کو صحیح طریقے سے مقابلہ کریں. اس لیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا جہاں ہو، جو آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں، جو غیر جمہوری لوگ ہیں، ان کا کوآرڈینیشن 100% ہے. وہ ہر ایشو پہ، ہر موقف پہ، ہر حملہ پہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک آواز بھی بن جاتے ہیں. لیکن مجھے دوسری طرف ہم شاید کسی نہ کسی وجہ سے وہ یونٹی قائم نہیں کر سکیں. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم آپ سب کے ساتھ مل کے، پریس کلب ممبرز کے ساتھ مل کے، جمہوری لوگوں کے ساتھ مل کے، بار کے رہنماؤں کے ساتھ مل کے، سول سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جاری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ کوآرڈینیشن چاہتے ہیں جو ہمیشہ ہر دور میں ہم نے مل کے ایک پلیٹ فارم سے جمہوریت کے لیے اور جمہوری آزادی کے لیے اپنے آواز بلند کیا ہے. اس وقت سیاسی انتقام عروج پر ہے، سیاسی انتقام عروج پر ہے، اور نہ صرف
سیاسی لوگ مگر مختلف ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ نشانے پہ ہیں. سیاسی انتقام عروج پر ہے، لیکن حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ تو پہلے دن سے ٹوٹا ہوا تھا اور آج کہیں نہیں کرا ہے. کوئی پاکستان میں ماننے کے وہ تیار نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں یا لندن میں اس لیے ہے کہ کرپشن کی وجہ سے.